بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے پیغام کو سننے جا رہے ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ زندہ اور بولتا ہوا کلام ہے اللہ کی طرف سے۔ ہر آیت جسے دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے زمین کو نہیں سمجھا؟ کیا تم جانتے ہو تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن صرف علم نہیں دیتا، یہ جگاتا ہے، رلاتا ہے اور دل کو اس رب کے قریب لے جاتا ہے جو ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا جو دنیا ہمیں نظر آتی ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ بارش، یہ زندگی اور موت، کیا یہ سب بس یوں ہی ہو رہا ہے یا کسی کی آواز چھپی ہے ان مناظر کے پیچھے؟ اللہ سورہ کاف میں ہمیں جگاتا ہے، فرماتا ہے کیا تم نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کیا تم زمین کی ہریالی کو نہیں سمجھتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ یہ صرف مناظر نہیں، یہ ہمارے دل کے لیے نشانیاں ہیں، ہمارے یقین، ہمارے مقصد اور ہمارے انجام کے دروازے ہیں۔ ہر آیت ایک سوال ہے، کیا تم اب بھی غفلت میں ہو؟ تم ہر چیز کو روز دیکھتے ہو مگر غور نہیں کرتے۔ تم زندہ ہو مگر روح سوئی ہوئی ہے۔ اللہ بار بار تمہیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں یاد کرو کیونکہ ہم تمہارے قریب ہیں، تمہارے دل میں، تمہاری سوچ میں، تمہاری ہر سانس میں ہم موجود ہیں۔ تمہارے لفظ بولنے سے پہلے ہم جانتے ہیں تم کیا کہو گے، تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ پھر کیوں دوری؟ پھر کیوں غفلت؟ یہ کلام تمہیں بلاتا ہے اپنے اندر جھانکنے کے لیے، اپنی روح کو جگانے کے لیے۔ یہ کلام گواہی دیتا ہے کہ تمہارا رب زندہ ہے اور تم سے مخاطب ہے ابھی اسی لمحے۔ تو جب آج کی آیتیں سنو تو صرف کانوں سے نہیں، دل سے سنو۔ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جہاں سے تمہارا اللہ سے اصل تعلق شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی کے سفر میں خوشیوں کے راستے، چاہتوں کے درمیان وہ سب کچھ ملے آپ کو جو فجر کی اذان میں ہے، جو صبح کی ابتدا میں ہے، جو ستاروں کی چمک میں ہے، جو پھولوں کی مہک میں ہے اور جو آپ کے دلوں میں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ کاف کی آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اوپر کی 5 آیتوں میں کفار مکہ کے موقف کی نامعقولیت واضح کرنے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی جو خبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے اس کی صحت کے دلائل کیا ہیں۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کفار جن 2 باتوں پر تعجب کا اظہار کر رہے تھے، ان میں سے ایک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے برحق ہونے کی 2 دلیلیں ابتدا ہی میں دی جا چکی ہیں۔ اول یہ کہ وہ تمہارے سامنے قرآن مجید پیش کر رہے ہیں جو ان کے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ دوم یہ کہ وہ تمہاری اپنی ہی جنس اور قوم اور برادری کے آدمی ہیں، اچانک آسمان سے یا کسی دوسری سرزمین سے نہیں آ گئے ہیں کہ تمہارے لیے ان کی زندگی اور سیرت اور کردار کو جانچ کر یہ تحقیق کرنا مشکل ہو کہ وہ قابل اعتماد آدمی ہیں یا نہیں، اور یہ قرآن ان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، اس لیے ان کے دعوی نبوت پر تمہارا تعجب بھیجا ہے۔ یہ استدلال تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کے بجائے 2 مختصر اشاروں کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مکہ میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے جو بچپن سے جوانی اور ادھیڑ عمر تک آپ کی ساری زندگی دیکھے ہوئے تھے، اس وقت ان اشاروں کی پوری تفصیل ماحول کے ہر شخص پر آپ ہی واضح تھی، اس لیے اس کو چھوڑ کر اب تفصیلی استدلال اس دوسری بات کی صداقت پر کیا جا رہا ہے جس کو وہ لوگ عجیب اور عقل سے بعید کہہ رہے تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہاں آسمان سے مراد وہ پورا عالم بالا ہے جسے انسان شب و روز اپنے اوپر چھایا ہوا دیکھتا ہے۔
جس میں دن کو سورج چمکتا ہے اور رات کو چاند، اور بے حد و حساب تارے روشن نظر آتے ہیں، جسے آدمی برہنہ آنکھ ہی سے دیکھے تو حیرت طاری ہو جاتی ہے، لیکن اگر دوربین لگا لے تو ایک ایسی وسیع اور اس کائنات اس کے سامنے آتی ہے جو نہ پیدا کنار ہے، کہیں سے شروع ہو کر کہیں ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑے عظیم الشان سیارے اس کے اندر گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں، ہمارے سورج سے ہزاروں درجہ زیادہ روشن تارے اس میں چمک رہے ہیں۔ ہمارا یہ پورا نظام شمسی اس کی صرف ایک کہکشاں یعنی گلیکسی کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے۔ تنہا اسی ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے کم از کم 3 ارب دوسرے تارے ثوابت موجود ہیں، اور اب تک کا انسانی مشاہدہ ایسی 10 لاکھ کہکشاؤں کا پتہ دے رہا ہے۔ ان لاکھوں کہکشاؤں میں سے ہمارے قریب ترین ہمسایہ کہکشاں اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ اس کی روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چل کر 10 لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے۔ یہ تو کائنات کے صرف ایک حصے کی وسعت کا حال ہے جو اب تک انسان کے علم اور اس کے مشاہدے میں آئی ہے۔ خدا کی خدائی کس قدر وسیع ہے، اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کی معلومات کائنات کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہ رکھتی ہو جو قطرے کو سمندر سے ہے۔ اس عظیم کارگاہ ہست و بود کو جو خدا وجود میں لایا ہے، اس کے بارے میں زمین پر رینگنے والا یہ چھوٹا سا حیوان ناطق جس کا نام انسان ہے، اگر یہ حکم لگائے کہ وہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا تو یہ اس کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے۔ کائنات کے خالق کی قدرت اس سے کیسے تنگ ہو جائے گی؟ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی اپنی اس حیرت انگیز وسعت کے باوجود یہ عظیم الشان نظام کائنات ایسا مسلسل اور مستحکم ہے، اور اس کی بندش اتنی چست ہے کہ اس میں کسی جگہ کوئی دراڑ یا شگاف نہیں ہے، اور اس کا تسلسل کہیں جا کر ٹوٹ نہیں جاتا۔ اس چیز کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ جدید زمانے کے ریڈیائی حیرتدانوں نے ایک کہکشانی نظام کا مشاہدہ کیا ہے جسے وہ منبع 3 جلد 295 سورس 3C298 یا 295 کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ان کا اندازہ یہ کہ اس کی جو شعاعیں اب ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ 4 ارب سال سے بھی زیادہ مدت پہلے اس میں سے روانہ ہوئی ہوں گی۔ اس بعید ترین فاصلے سے ان شعاعوں کا زمین تک پہنچنا آخر کیسے ممکن ہوتا؟ اگر زمین اور اس کہکشاں کے درمیان کائنات کا تسلسل کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہوتا اور اس کی بندش میں کہیں شگاف پڑا ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر کے دراصل یہ سوال آدمی کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میری کائنات کے اس نظام میں جب تم ایک ذرہ سے رکھنے کی نشاندہی بھی نہیں کر سکتے تو میری قدرت میں اس کمزوری کا تصور کہاں سے تمہارے دماغ میں آ گیا کہ تمہاری مہلت امتحان ختم ہو جانے کے بعد تم سے حساب لینے کے لیے میں تمہیں پھر زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرنا چاہوں تو نہ کر سکوں گا۔ یہ صرف امکان آخرت ہی کا ثبوت نہیں ہے بلکہ توحید کا ثبوت بھی ہے۔ 4 ارب سال نوری لائٹ ایئرز کی مسافت سے ان شعاعوں کا زمین تک پہنچنا اور یہاں انسان کے بنائے ہوئے آلات کی گرفت میں آنا صریحاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کہکشاں سے لے کر زمین تک کی پوری دنیا مسلسل ایک ہی مادے سے بنی ہوئی ہے، ایک ہی طرح کی قوتیں اس میں کار فرما ہیں اور کسی فرق و تفاوت کے بغیر وہ سب ایک ہی طرح کے قوانین پر کام کر رہی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ شعاعیں نہ یہاں تک پہنچ سکتی تھیں اور نہ ان آلات کی گرفت میں آ سکتی تھیں جو انسان نے زمین اور اس کے ماحول میں کام کرنے والے قوانین کا فہم حاصل کر کے بنائے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم و مدبر ہے۔
آیت نمبر 7، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ اس کی تفسیر تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 سورہ النحل حواشی نمبر 12، 13، 14، جلد 3 سورہ النمل حواشی نمبر 73، 74، جلد 4 سورہ الزخرف حاشیہ نمبر 7۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔